Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 190, recorded by Mehendi Momin. 27th of December 1984, was in Don Mills Jamaat Khana, Toronto. Yani Madad. I request you to keep minimum. सतगुर भेटा के जानी मन पर जो चंदन امام کی صورت پر مومن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو آپ نے سمجھ لیا. ہم سمجھتے تو سب کچھ ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم لوگ بہت سمجھتے ہیں، لیکن ایک ہی بات ہے کہ ہمارے دماغ کی، ہمارے مائنڈ کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی. ہمارے اندر وہ جاگرتی اور اویئرنیس جو ہمارا مذہب ہمیں سکھانا چاہتا ہے وہ نہیں. ہمارے دل میں ایمان ہے، مولا کی محبت ہے، مذہب کے اوپر رہنا چاہتے ہیں، لیکن جب دنیا کی کوئی روشنی ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو مذہب کی روشنی گھٹ جاتی ہے. اگر کوئی شخص نے خوشبو لگائی ہے تو اس کے پاس سے نکلو گے تو خوشبو آئے گی. اگر کوئی افریقہ کے کسی کام کاج کرنے والے افریقن نے جس نے خوب محنت کی ہے، پسینے سے شرابور ہو گیا ہے اور خوب بدبو آ رہی ہے، وہ جب بھی پاس سے نکلتا ہے تو ہماری ناک بھینا جاتی ہے. پیر کا کہنا یہ ہے کہ تم نے مذہب لیا، کسی کو مرشد بنایا، تم اس کے مرید بنے. کی نشانی یہ ہے کہ اگر خوشبو لگائی تو خوشبو آئے گی، اور اگر پسینہ پسینہ ہو گئے اور بدبو آتی ہے تو بدبو آئے گی. ستگر بھیجیا کیم جانیے. خود کو ہم کسی مال میں جائیں، ہمیں کچھ چیز خریدنی ہے، بہت دفعہ پتا ہوتا ہے میرے کھیسے میں کتنے پیسے ہیں، لیکن کبھی دو چار شاپنگ کے آئٹمس لیے اور ایک بڑی قیمتی چیز نظر میں پڑی تو پاکٹ نکال کے ہم گنتے ہیں اتنے پیسے میرے کھیسے میں ہیں کہ نہیں. پھر کہتے ہیں اے من پرکھی نے جو تو اپنے من کو پرکھ لے کہ تو نے مرشد کی بھیٹنا کی، اس کا رنگ لگا ہے. اور پھر ایک چھوٹی سی دلیل دیتے ہیں، ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتے ہیں کہ چندن کا جو درخت ہے، خصوصاً یہ درخت انڈونیشیا کے اندر اور ساؤتھ انڈیا میں بہت ہے. اس کے نزدیک کوئی ایک لیمبڑے کا درخت کھڑا ہو جائے تو لیمبڑے کی اس لکڑی کے اندر بھی خوشبو آ جاتی ہے. اگرچہ لیمبڑا کڑوا ہے لیکن پھر بھی چندن کی بھیٹنا سے، چندن کی دوستی میں، چندن کی سنگت میں اس میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. سنگت ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے. سنگت کہتے ہیں دوستی کو، اور ایسی دوستی کے جو روز ملتے ہوں، روز ملنے سے محبت بڑھتی رہتی ہے، گاڑی ہو جاتی ہے. مذہب ایسا ہی ہے. مذہب چندن کی طرح ہے یا مرشد چندن کی طرح ہے.
جس کی لکڑی سافٹ ہوتی ہے اور اس میں بڑی اعلیٰ اچھی خوشبو ہوتی ہے. چندن کی جس کو انگلش میں سینڈل ووڈ کہتے ہیں, اس کو کبھی جلاؤ تو کمرے میں خوشبو ہو جاتی ہے. اس لکڑی کے اندر کاربن نہیں ہوتا. لیکن کبھی اس کے نزدیک ایک لیمبڑے کا درخت ڈال دینے تو لیمبڑا بھی سافٹ ہے, بھلے کڑوا ہے, چندن میٹھا ہے, سافٹ ہے, نرم ہے, صاف ہے. چندن کی لکڑی کے اندر گانٹھ نہیں ہوتی اور چندن کی لکڑی میں خوشبو ہوتی ہے. مرشد ہمارا بڑا خوبصورت ہے, ظاہر میں بھی باطن میں بھی, نرم ہے, صاف ہے, پیور ہے, پاک ہے, سچا ہے, طاقت والا ہے, سخی ہے, دیتا ہے, لیتا نہیں, ہر مصیبت میں کام آتا ہے, یعنی وفادار ہے, لوئل ہے, فیتھفل ہے, انگریٹفل نہیں. یہ کوالٹیز ہمارے مرشد کی ہیں. ہمارا جو مرشد ہے وہ بہت ہی اچھا ہے. کوئی عیب دکھتا ہے, اپنے مولا کو دیکھو, اس میں ہمیں کوئی عیب دکھتا ہے. بدماش ہے, استغفر اللہ نہیں. جھوٹا ہے, نہیں. دغاباز ہے, نہیں. کنجوس ہے, نہیں. اور کوئی بدی ہے اس میں, نہیں. تو پھر ہم ایسے کیوں نہ بنے؟ ہم ایسے کیوں نہ بنے؟ اس کو ہم نے کیوں قبول کیا ہے؟ کریم صلوات اللہ علیہ کو ہم نے اپنا مرشد مانا کیوں؟ اپنے آپ دل میں بیٹھ کے سوال کرو, کیا میں اس کی مریدی کے لائق ہوں؟ خود پتہ لگ جائے گا. پھر کہتے ہیں خود تم اپنے آپ کو تپاس لو, تم اپنے دل کے اندر جانتے ہو تم کون ہو. میں کتنا برا ہوں کوئی نہیں جانتا, لیکن میں جانتا ہوں. ہاں, بعض دفعہ انسان میں جب ایگو پیدا ہوتا ہے یا وہ مینٹل کیس ہو رہے تو وہ اپنی برائی کو نہیں دیکھ سکتا, وہ اور بات ہے. میں اس بیمار آدمی کی بات نہیں کرتا کہ جو مینٹلی بیمار ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں, اور خصوصاً نارتھ امریکہ کے اندر مینٹلی بیمار آدمی بہت ہے. وہ ظاہر میں تندرست لگتے ہیں, بات چیت کرو بالکل فائن لگتے ہیں, کام کاج برابر کرتے ہیں, اپنی جاب پہ جاتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں. لیکن جب یہ موقع آتا ہے, ذرا سی گرمی ملتی ہے تو وہ ایک دم ایکسپلوڈ ہو جاتے ہیں. یہ مینٹل کیسز ہیں. میں ان کیسز کی بات نہیں کرتا کیونکہ وہ بیمار ہیں. میں نارمل آدمی کی بات کرتا ہوں کہ نارملی ہر آدمی اپنی بدی کو جانتا ہے. اسماعیلی مذہب جو ہے وہ نبیوں کا مذہب ہے. ہمارے مذہب کے اندر بے حساب اعلیٰ درجہ کے مومنین پیدا ہوئے ہیں. ہمارے مذہب کے اندر بے حساب سیوا بھاوی خادم پیدا ہوئے ہیں. ہمارے مذہب کے اندر بے حساب عالم پیدا ہوئے ہیں. ہمارے مذہب کے اندر بے حساب ایسے ایسے عقل مند اور سائنٹسٹ پیدا ہوئے کہ جو دوسری قوموں میں کم ہوئے. ہماری وسطی کے حساب کرو اور پرسنٹیج نکال کے جب دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے. سب سے زیادہ ہماری اسماعیلیوں کی پرسنٹیج ہو جاتی ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ تم اپنے دل میں اپنی تپاس کرو, اپنے دل میں تپاس کرو. پھر نے ایک اور جگہ ایک مثال دی ہے کہ اگر ہم کسی ایک جنگل کے اندر جو چندن کا جنگل ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لیمبڑے کا درخت ہے مگر خوشبو آتی ہے, اور پھر اس کے پاس ہی ایک اور میٹھا درخت ہے, ذائقے میں میٹھا ہے, اس کو ہم بیمبو ٹری کہتے ہیں, بانس کا درخت. لیکن پھر بھی میٹھا ہونے پر بھی چندن کی بھیجنا سے خوشبو پیدا نہ ہوئی. ایک کوئی گنا نہ بولے, مجھے اکیلا بولنے دو. ایک چندن پاس لیمب چھے, ایک چندن تھا, اس کے نزدیک ایک لیم کا درخت تھا. تے ماسو گندا بہور اپار
لیمڑے میں بہت خوشبو آتی تھی. تیری پاس وسے پولا واسلا، اس کے نزدیک ہی پولا بانس رہتا تھا. کہ مسوگندہ نہیں رے لگا رجی، وہ پولا بانس تھا. یہ کڑوا لیمڑا تھا، اس میں بانس آ گئی. اس میٹھے جھاڑ میں بانس نہ آئی کیونکہ پولا تھا، اندر سے پولم پول، سالڈ نہیں تھا، ظاہر تھا باطن نہیں تھا، دکھاوا تھا، ریالٹی نہیں تھی. ستی لوگ چھو، تم بھی ایسے ہو، ظاہر میں بہت باطن میں کچھ نہیں. بابا بے ایمانی نے چاڑی، اپنے دل کی حالت کو ٹھیک کرو اور اگر ایمان کی کچاس ہے اس کو دور کرو. گرگت گنگا مان جئی ابھا رہی نے کیدا کرتو پرکاشیے. ایک آدمی کام کاج کرنے سے میلا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، ندی میں جا کے نہاوے پاک ہو جاتا ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے گھر کے سامنے اگر نہر نکلتی ہے، اور نہر کہتے ہیں ایک چھوٹی سی ندی کو، انگلش میں کینال کہتے ہیں، اور تم اس کے اندر صبح شام ہر وقت نہاتے رہو، تم تو کبھی گندے نہیں ہو گئے. پھر کہتے ہیں گرگت کو گنگا کیوں کہا؟ گنگا ایک ندی کا نام ہے، وہ ندی جو ہمالیہ سے نکلتی ہے اور پھر ہردوار کے پاس مل جاتی ہے جمنا کے ساتھ، اور کلکتہ کے قریب وہ بے آف بنگال میں مل جاتی ہے. یہ ایسی ندی ہیں دو، گنگا اور جمنا ہندوستان کی، کہ کبھی بھی کسی حالت میں وہ ڈرائی نہیں ہوتی. پانی کم بھی ہو جاتا ہے، تھوڑا سا فلڈ آتا تو بہت ہے، لیکن یہ دو ندیاں ایسی ہیں کہ کبھی بھی وہ ڈرائی نہیں ہوتی. اس کے لیے ہم کو پیروں نے ہندو مذہب نہیں سکھایا، لیکن انڈیا کی جیوگرافی میں سے ایک بات نکالی کہ بھائی انڈیا کی ایک ایسی ندی ہے جس کا نام گنگا ہے. اس کے اندر نہانے سے جس طرح سے بدن پاک ہوتا ہے، گنگا کو چھوڑ دو، سندھو ندی لے لو پاکستان کی، ہرات اور فرات دو، دجلہ اور فرات دو ندیاں ہیں، وہ لے لو. مطلب تو یہ کہنے کا ہے کہ نہانے سے آدمی جس طرح سے پاک ہوتا ہے. گت کو گنگا کہا. ندی ہے جماعت، گت ندی ہے. سنسکرت میں سے پراکرت نکلی. پراکرت زبان میں گت کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے شرنے جوانی جگہ، وہ جگہ جہاں جا کے آدمی کو سیکیورٹی ملتی ہوئے، پروٹیکشن ملتی ہوئے، اس کو سنسکرت میں گت کہتے ہیں. گت کو گنگا کہا. ادھر آ کے میل دور ہو جاتی ہے، آدمی فریش ہو جاتا ہے. گر گت گنگا مائیں، تمہارے مرشد کی جو گت ہے، جہاں بھی گر گت گنگا لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی گت میں نہیں، دوسروں کی مذہب کی جگہ پہ نہیں، تمہارے گرو کی جو گنگا ہے، تمہارے گرو کی جو گت ہے، وہاں جاؤ، وہاں جا کے کھڑے رہو. کھڑا ہونا رسپیکٹ کی بات ہے. جب کوئی بزرگ، کوئی بڑا آدمی ہمیں ملنے کے لیے آتا ہے آفس میں یا گھر پہ، تو ہم اس کو رسپیکٹ کے لیے، عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس میں رسپیکٹ بھی ہے، اس میں پیار بھی ہے. جبھی بھی بی بی فاطمہ صلوات اللہ علیہ جب اپنے ابا کے پاس جاتی تھی تو رسول خدا باپ تھے لیکن محبت کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے تھے. بی بی فاطمہ کو ہگ کر کے پکڑ کے اس کی پیشانی کو چومتے تھے اور دعا دیتے تھے. سر پہ ہاتھ پھراتے تھے، اور اگر چٹائی پہ بیٹھے ہوئے تو خود ہٹ کے آدھی چٹائی لے لے اور آدھی چٹائی پہ بی بی فاطمہ کو بٹھاتے تھے. یہ پیار تھا. تو کھڑا ہونا رسپیکٹ اور پیار کی نسبت ہے. ہم بھی جماعت کے اندر جب دعا پڑھ لیتے ہیں تو ہم اپنے گرو مرشد کی رسپیکٹ اور اس کی محبت میں آج اسی میں ساری جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. یا مولا گناہ معاف کر دے، تو غفور الرحیم ہے. اے مولا ہماری مشکلیں دفع کر دے، تو مشکل کشا ہے. اے مالک تو ہر حساب سے ہم پہ راضی ہو. کیوں
تو सर्वशक्तिमान है। हम ऐसी दुआएं मांगते हैं, ये दुआ मांगना हमारी इबादत में शामिल है। लेकिन खड़ा होकर हम हाथ भी जोड़ते हैं मुखी कमरिया के सामने, तौबा तौबा बंदो गुनहगार गत बख्शे शाहती बख्शे। तो फिर कहते हैं गुर गत गंगा माई उभा रहो और सीधा कर तब प्रकाशिए। तो मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि अगर किसी शख्स ने मुर्शिद की भेजना की है तो उसके अंदर कोई फेर फर्क आना चाहिए, नहीं तो एक मुर्शिद वाला और एक बेमुर्शिद वाला फर्क क्या है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर एक गाली है बेपीरा, जिसका कोई पीर न हो, जिसका कोई मुर्शिद न हो, उसको गाली देते हैं, एक तू बेपीरा, वो बहुत बिगड़ता है। बेपीरा का मतलब यह है जानवर, जानवर का गुरु नहीं होता, मालिक होता है। ऐसे जानवर हैं जिनको सिखाया जाता है तो गुरु हो जाता है, लेकिन अमूमन जानवर का गुरु नहीं होता। अब हम इंसान हैं, हमने एक मुर्शिद बनाया, राजी खुशी से बनाया। ईदी अमीन ने हमारे छाती के ऊपर कोई तलवार न रखी कि तुम इस आगा खान को मानो या मानो, उसकी तरह हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं की गई। मेरा मतलब कहने का है कि हमने राजी खुशी से इस्माइली मजहब अख्तियार किया है, कोई तरह की हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं। 10 बन दो तो मुखी कहेंगे खाना बदान, ना दो तो मुखी ने कभी किसी को बुला के नहीं पूछा तू 10 बन क्यों नहीं देता, बाहर निकल जा, कभी नहीं कहा। दुआ करानी है कराओ, नहीं करानी ना कराओ, जमात खाने में आके बैठे रहो, दुआ भले ना पढ़ो, अपनी उंगली के ऊपर अपने अकाउंट करते रहो, कोई भी कहेगा कुछ। मिशनरी कहेंगे आवाज में, वो बनाए गए हैं। इसीलिए मैं ये अर्ज करता हूँ कि हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं की गई, हमने राजी खुशी से अपना मजहब लिया है। और जब हमने राजी खुशी से लिया है तो मोमिनो हमारे अंदर हमारे मजहब का थोड़ा सा इफेक्ट तो होना चाहिए। और क्या इफेक्ट होना चाहिए? मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई मुर्शिद की भेजना की, फिर भी कहते हैं, तो चलो मैं आपको इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए। मैंने आपको अर्ज की कि हमारा मुर्शिद देख लो, हमारा मुर्शिद झूठ बोलता है? नहीं बोलता, तो फिर तुम क्यों बोलते हो? हमारा जो मुर्शिद है वो दगाबाजी करता है? नहीं करता है, तो फिर तुम क्यों दगाबाजी करते हो? अपने मुर्शिद की तरफ देखो। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि तुम्हारा नबी तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल है, और हमको हमारे इमाम ने कहा भी है कि तुम रसूलुल्लाह की लाइफ के अंदर तुम अपनी जिंदगी की चीजें बनाओ। एक दिन पाक नबी सुबह की नमाज पढ़ के बाहर निकले तो एक आदमी भागा भागा आया। रसूलुल्लाह की आदत थी कि जब मदीना की मस्जिद से सुबह के वक्त बाहर निकले तो एक लाइन खड़ी होती थी लोगों की, उसमें बच्चे भी होते थे, गुलाम भी होते थे, औरतें भी होती थी, मर्द भी होते थे, सबके हाथ में छोटा मोटा पानी का एक बर्तन होता था। तो नबी करीम जब सुबह की नमाज के बाद लोगों से बातें चीतें करके बाहर निकलते थे तो ये जो लाइन में खड़े होते थे लोग, इनके इन पानी के बर्तनों में अपनी उंगलियां डालते थे और न्याज बनाते थे। सबकी पानी के बर्तनों में उंगलियां डालें, अपने अपने घरों पे वो ले जाएं, माएं इन अपने पानी को अपने बच्चों को पिलाएं, हस्बैंड को पिलाएं, और घर के 4 कोनों में छांटा देवें इस पानी से। पाक पानी, रसूलुल्लाह के हाथ का पानी, पवित्र पानी समझ के न्याज की तरह उसकी इज्जत करते और पीते थे। हम लोग हर रोज न्याज पीते हैं, मुसलमानों को नसीब नहीं, क्योंकि मुसलमानों के पास न नबी रहा न नबी की हाल रही। मैं बहुत दफा अपनी बातों में कहता हूँ कि नबी के जमाने में जो इस्लाम था ना वो हमारे पास है। तो ऐसा अपनी बातों में मैं आपको कभी कभी कहता रहता हूँ, एक एक दो बातें। तो रसूलुल्लाह के पास जब ये काम पूरा हो गया तो एक आदमी कहता, या नबी मुझे आपसे सख्त काम है, आप 1 मिनट ठहरो, मेरे पेट में थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं हाजत रवाई करके आ। नबी खड़े रहे, भागा घर को। जब घर को भागा, दरवाजा खोला, दिन तो चढ़ा हुआ था, बच्चे उठ बैठे थे, अब बाबा करके लपेटने लगे, किसी ने टांग पकड़ी, कोई गोद में आ गया, औरत ने कुछ खड़ा निकाला, भूल गया कि नबी को मैं रास्ते में खड़ा करके आया हूँ। भूल गया, इंसान है, इधर तो बैठा रहा, नशा बट्टा की अपने खेतों पे चला गया।
ابھی اندازہ کرو کہ صبح 6 بجے کے قریب نبی کھڑے رہے 3-4 گھنٹے ہو گئے, 9-10 بج گئے, دھوپ سر تک آ گئی, لوگ آتے رہے جاتے رہے, نبی کو سلام کرتے رہے. ایک آدمی جس نے یہ چیز سنی تھی اپنے کانوں سے, وہ بھی جب کھیت پر سے صبح چلا گیا, جب واپس آیا تو نبی کو کھڑے دیکھا. کہتے یا نبی آپ ابھی تک کھڑے؟ فرمایا ہاں وہ فلانا میرے ساتھ پرومس کر کے گیا کہ ادھر ہی میں ابھی آتا ہوں. حضور وہ تو اپنے کھیت پر پہ چلا گیا. فرمایا ٹھیک ہے, لیکن میں نے اس کو کہا کہ میں ادھر کھڑا ہوں جب تک تو نہیں آئے, میں تو کھڑا ہوں. اپنے گھوڑے پہ بیٹھا, بھاگا کھیتر میں. او بیوقوف, او احمد, رسول اللہ ادھر تیری انتظار کرتے ہیں. اس نے بھی کانوں کو ہاتھ لگایا, کہتے یا اللہ کہ میں نے کیا غضب کیا, رسول اللہ کو اب تک ٹھہرایا. اس کے پیچھے گھوڑے پہ بیٹھا, آئے نبی کے پاؤں میں گر گیا, بہت گر گرایا. اس وقت مانو تو کبھی ہمارے میں سے ایک آدمی ہوئے تو پہلے تو ایک تپاچا لگا دے, لگے کہ نہیں؟ بہت دفعہ جماعت خانوں میں کچھ ہمارے سیوا کرنے والے بھی بگڑ جاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین, حضور نے اتنا کہا, اے فلانے, ایمان کا تیسرا بھاگ یہ ہے, 1/3 آف ایمان یہ ہے کہ تم جو پرومس کرو وہ پورا کرو. اتنا کہا. کیا کام ہے بول؟ کہتا یا نبی میں ابھی کام نہیں بولتا, میں بہت گنہگار ہوں, میں نے آپ کو تکلیف دی, میں نے آپ کو جو دکھ دیا, میں کھیتوں پہ چلا. حضور نے کہا تجھے معاف ہے, تو بول کام کیا ہے, کیا ہم کیسے ہیں؟ شرم ایمان کی تہائی ہے. ایمان کا 1/3 بھاگ مولا مرتضی علی فرماتے ہیں شرم ہے. وفاداری تہائی, اور دوسرا 3rd بھاگ وفاداری فیتھفلنس, اور تہائی سخاوت جانو. ان تینوں پہ ایمان بیٹھا. ٹھور کہتے ہیں قائم رہنا. ان 3 چیزوں پہ پاک مرتضی علی فرمایا کہ یہ 3 چیزوں پہ تمہارا ایمان ٹکا ہوا ہے. تمہارے ایمان کی فاؤنڈیشن یہ 3 چیزیں ہیں, شرم, وفاداری اور سخاوت. ایلیبوریٹ کرنے کی آج اتنی طاقت نہیں, لیکن پھر بھی تھوڑا سمجھا دوں. ہندوستان کی عورتیں برقع پہنتی ہیں اور گھونگھٹ نکالتی ہیں, اس چیز کا نام شرم نہیں. جب کوئی آدمی کسی بزرگ کے سامنے غصہ کرتا ہے تو اس کو کوئی کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی, تو اپنے باپ کے سامنے بولتا ہے, اس کا نام شرم. جب بھی کوئی گھونڈا کام کرنے جاؤ تو کبھی دیکھو کوئی نہیں دیکھتا تو یہ تو کہو کہ اللہ دیکھتا ہے, تو خدا کی تو شرم رکھو, اس کا نام شرم. اگر تمہیں کوئی نہیں دیکھتا, خدا تو دیکھتا ہے, اس کی شرم رکھو. یہ ایمان کا 1/3 بھاگ ہے. اپنے گناہوں کا خیال کر کے, خدا کا خیال کر کے, تو جب انسان اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاتا ہے تو خدا کو رحم آ جاتا ہے کہ چلو میرے بندے کو اپنے گناہوں کے اوپر شرم آ گئی. شرم ایمان کا 1/3 بھاگ ہے. پھر کسی دن شرم کے اوپر خوب باتیں کروں گا. دوسرا جو 2/3 بھاگ میں ہے, 2nd 3rd پارٹ, وہ ہے وفاداری. وفاداری کا مطلب فیتھفلنس, وفا. ایک عورت نے مرد سے شادی کی, انہوں نے ایک دوسرے کو پرومس کیا کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اپنے شوہر کے سوا اور اپنی بیوی کے سوا اگر ہم کسی اور کو اس نظر سے دیکھتے ہیں تو اسی کو ہم بد نظری کہتے ہیں, اور ہمارے مذہب میں یہ حرام ہے. یہ وفاداری نہیں. وفاداری یعنی لائلٹی, فیتھفلنس. یہی چیز ہمارے حاضر امام کے ساتھ ہے. ہم نے اپنے امام کے ساتھ بیعت کی ہے, اور اس بیعت کے اندر یہ آتا ہے کہ یا مولا میں تیرا ہر حکم مانوں گا, میرا تن, میرا من, میرا دھن میں تیرے قبضے میں سبمٹ کرتا ہوں. تو جو کہے گا وہ مجھے منظور, اور میں اس بات کے اوپر کھڑا رہوں تو میں وفادار. پرومس کیا ہے, پال رہا ہوں. رسول پاک فرمایا کہ پرومس پالنا, وہ پرومس کیسا بھی پرومس ہے, لیکن وہ پرومس نبی نے اس کا خلاصہ کیا ہے. گناہ کا پرومس ہوگا تو توڑ ڈالو. کوئی دوست پکڑ کے مجھ کو لے جاوے پیچھے میں, بار میں لے جاوے,
اور وہاں میرے سے زبردستی کرنا چاہے کہ نہیں تم شراب پیو تو کیا میں پیوں؟ نہیں پیوں گا، کیونکہ میں نے اپنے مرشد کو قول دیا ہوا ہے میں شراب نہیں پیوں گا. یہ وفاداری. نارتھ امریکہ میں 12-13 سال سے ہماری جماعت رہتی ہے. تسبیحاں ہمارے سب کے پاس، بھائیوں کے پاس تو خاص کر کے لمبی تسبیحاں ہیں. تسبیح کی قیمت ہے $2 اور اوپر تھومن ہے $2000 کا. تسبیحاں تو بہت ہے، لیکن دینداروں ادھر آ کے ہمارے ایمان کا یہ جو سیکنڈ تھرڈ بھاگ ہے جس کو ہم وفاداری کہہ رہے ہیں کمزور ہو گیا ہے. 3 دن کے اندر میں نے کچھ 7-8 باتیں سنی، اللہ جانے سچی ہیں جھوٹی ہیں، لیکن میں پہلی دفعہ تو نہیں آیا. 1963 سے 21 برس ہوئے میں کینیڈا میں آ رہا ہوں. جب جماعت یہاں نہیں تھی میں تب بھی آیا تھا، جماعت کے آنے کے بعد بھی آیا. ہماری فیملی لائف خراب ہو رہی ہے، میاں بیوی لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی لڑ رہے ہیں، باپ بیٹے لڑ رہے ہیں. میں اس کی مائنیوٹ ڈیٹیلز نہیں کہنا چاہتا، ہم سب ہوشیار چالاک سمجھدار ہیں، لیکن میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ یہ سب باتیں جو ہماری فیملی لائف خراب کر رہی ہیں، ایک طرف ہم اچھے اسماعیلی ہیں، روز جماعت کھانے جاتے ہیں، پروڑیے بھی آتے والے آتے ہیں، تسبیحاں نکالتے ہیں، دوسری طرف ہماری دنیاوی زندگی ایسی خراب ہو رہی ہے. تو کیوں ہم کو ہمارا مذہب ہماری دنیاوی زندگی میں کام نہیں آتا؟ کیوں ہمارا مذہب ہم کو دنیاوی زندگی میں پروٹیکٹ نہیں کرتا؟ کیوں ہمارا مذہب ہم کو دنیاوی زندگی میں گائیڈ نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دھرم کو ایک بال کی طرح سمجھتے ہیں. 2 ٹیمیں فٹ بال گراؤنڈ کے اوپر ہے نا، ادھر سے یہ کک مارتا ہے ادھر سے وہ کک مارتا ہے. ہم اپنے مذہب کو محض ایک کھلونا سمجھتے ہیں، ایک ٹوائے سمجھتے ہیں. جماعت خانے اس لیے آتے ہیں کہ یہ یہاں آ کے یاروں دوستوں کو ملتے ہیں، ایک سوشل کلب کی طرح باہر ہو جاتا ہے. دوسری جگہ جائیں تو مشکل بھی ہوتی ہے. اس کے لیے موسٹلی لوگ جماعت خانے میں عبادت کے لیے نہیں آتے. اگر سچ مچ عبادت کے لیے آتے ہو تو تمہاری زندگی کے اندر وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو ہو رہی ہیں، نہیں ہونی چاہیے. ایمان کے جو 3 پلر مولا علی نے بتائے ہیں کہ ایک کا نام ہے شرم، جو شرم دل میں سے اٹھتی جاتی ہے گرتی جاتی ہے، اور دوسری چیز کا ایمان نام ہے وفاداری، اور تیسری چیز ہے سخاوت. سخاوت کی بات بعد میں کروں گا. ہمارے اندر وفاداری گھٹ رہی ہے. حلیمی، نرمی جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں، ٹالرنس، کائنڈنیس، جینٹلنس، یہ چیزیں کدھر گئیں؟ کدھر گئیں؟ میں نے آپ کو عرض کی کہ جب بھی کچھ کرنے جاؤ تو دیکھو اپنے مرشد کی طرف دیکھو، اپنے گرو کی طرف دیکھو. 66 کی سال تھی، حضرت امام دار السلام اترے ایئرپورٹ کے اوپر. جب اپنے پلین سے ساتھ نیچے اترے تو ماں باپ کا ایک پاؤں پلاسٹر میں تھا، ہاتھ میں لکڑی، چلتا تھا تو پریشانی کے اوپر، فور ہیڈ کے اوپر، آنکھوں کے اوپر اسٹرین دکھتا تھا، ظاہر دکھتا تھا. ہم کو معلوم نہیں تھا کہ مولا کا پاؤں پلاسٹر میں ہے، لیکن جب ایئرپورٹ کے اوپر دیکھا میں نے کہا خداوند واٹ ہیپنڈ؟ آئی گاٹ این ایکسیڈنٹ. ابو علی، میرا دل اداس ہو گیا. کبھی میری ایسی حالت ہوتی تو میں تو گھر کے اوپر پلنگ پہ سویا ہوتا، 2 پلو نیچے رکھ کے آرام سے ٹانگ اونچی کر کے سویا ہوتا. اور اس وقت کوئی مجھے آ کے بولے کہ بھائی میری شادی ہے بریانی کھانے آؤ، تو میں کہوں گا میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے میں نہیں آ سکتا. اور یہ میرا مرشد، یہ میرا مالک، بے حساب اس کے پاس پیسہ، نوکر چاکر، عزت، آبرو، کوئی سی چیز ہے دنیا کی جو اس کے پاس نہیں. اور پھر یہ اتنی تکلیف کائے کو لے لے کہ پیرس میں سے یہاں آوے پلاسٹر کے اندر. میں ایمان اللہ بولتا ہوں آپ کو، ایئرپورٹ سے گھر تک یہی چیز موٹر چلاتا رہا اور یہی چیز میرے دل میں رہی. میں نے کہا یا مولا تجھے کیا پڑی ہے اتنا تکلیف دکھ اٹھاؤ ہمارے لیے. میں رہ نہ سکا. میں اپنے گھر سے نکلا
مرحوم काउंट कासम के बंगले पे जाने के लिए कासम सुंदर जी ने अपना वो बंगला हजरत इमाम को अर्पण कर दिया। थोड़ी दूर गया, मैं घर वापस आ गया। मैं बोला अभी अपने दिल के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि इतना दुख लेके वो इधर आया है, अब मैं वापस उसको मिलने जाऊँ तो वो थोड़ा मुझे बेडरूम में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।